صدرواں باب صحبت و ہم نشینی کے بیان میں، یہ صدرواں باب ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسے لوگوں کا ہم نشین ہونا چاہیے اور کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور کیسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اس میں سب لوگ متفق ہیں کہ صحبت کا فائدہ یقینی ہوتا ہے، یعنی جو جیسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں ویسے ہی اثرات آ جاتے ہیں، اور اسی لیے یہ اصول ہے کہ جیسا بننا ہو ویسے لوگوں کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ۔ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی کسی بھی جماعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو تھوڑی سی دیر میں کچھ دنوں میں وہ انہی کے جیسا ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کاروبار کرنے والے کے پاس بیٹھے گا تو اسی کی عادتیں آ جائیں گی، کوئی کسی بھی پیشے والے کے پاس بیٹھے گا اسی کی عادتیں آ جائیں گی۔ اور اسی طرح دین میں بھی اگر کوئی اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو اسے ان سے دینداری حاصل ہوگی، اور اگر بے دین لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو بے دین بنے گا۔ تو یہ متفقہ بات ہے کہ صحبت کا اثر یقینی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں باغ میں گیا تو اپنے خیالات میں انہوں نے ایک مضمون بیان کیا کہ باغ میں مجھے ایک مٹی نظر آئی، اس مٹی کو جب میں نے ہاتھ میں لیا تو اس میں خوشبو تھی، تو میں نے اس مٹی سے پوچھا اپنے خیالات میں کہ تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں پھول کے ساتھ رہی ہوں، پھول کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرے اندر یہ خوشبو آئی ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ تو اسی طرح جب آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے اثرات کا آنا بھی یقینی ہے کہ آدمی کو وہ اللہ والا بناتی ہے اس کی صحبت۔ تو اس باب میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور اس میں سب سے پہلی بات ایک اصول بتا رہے ہیں کہ یہ بات تمہیں جہاں پر نظر آئے سمجھ لو کہ یہاں بیٹھنا میرے لیے فائدہ مند ہے، اور جس میں یہ بات نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ ایسے آدمی کے پاس مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس بیٹھنے سے اس کی حالت تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ابھارے، یعنی تمہارا دل اللہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے ان بزرگ کے حالات کو دیکھ کر، تو سمجھ لو کہ یہ صحبت تمہارے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، اور پھر انہی کی صحبت میں بیٹھو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا حال تمہیں نہیں ابھارتا تو پھر نہ بیٹھو۔ اسی طرح ان کی باتیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچیں، یعنی تمہارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لگنا شروع ہو جائے، تو بس سمجھ لو کہ ان کی صحبت میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر تمہارا دل اللہ تعالیٰ سے نہیں لگ رہا ان کی صحبت میں بلکہ دنیا سے لگ رہا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے ان سے صحبت اختیار کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ اصول اور ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ فائدہ سالک اور طالب کے لیے، سالک اور طالب کے لیے، یعنی جو اللہ کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز نفع مند نہیں ہے۔ جس نے کوئی دولت پائی صحبت ہی کی بدولت پائی، جس کو جو کچھ ملا صحبت سے ملا، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام صحابہ ہے۔ ان کو کوئی علماء نہیں کہتا، ان کو کوئی مفتیان کرام نہیں کہتا، ان کو کوئی فقہا نہیں کہتا، ان کو کوئی محدثین نہیں کہتا، حالانکہ وہ علماء بھی تھے، مفتیان کرام بھی تھے، بڑے بڑے فقہا بھی تھے، محدثین بھی تھے، ان تمام علوم میں سب سے بڑھ کر تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، کیونکہ جو کچھ کسی کو بھی حاصل ہوا ہے انہی کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ تو جن چیزوں میں وہ سب اعلیٰ درجے کے تھے ان کے نام کے ساتھ وہ چیز نہیں لگائی جاتی، صرف اور صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اتنی بڑی دولت تھی کہ اس کے آگے سارا علم، فقہ، تقوی اور سارے علوم
اور کمالات ان کا کوئی مقام نہیں ہے جتنا مقام صحبت کا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک معمولی صحابی، یعنی معمولی کوئی دیہات کے رہنے والی صحابی ہوں، ان کا بھی اتنا مقام ہے کہ ساری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، اولیاء اللہ کے سارے بڑے بڑے طبقات جمع ہو جائیں تو ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے ایک امام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ افضل ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہے، لیکن ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلامی خلافت کے طور پر خلافت دنیا میں قائم کی۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ خلفائے راشدین کے بعد ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی۔ تو ان امام نے فرمایا کہ تم کیا بات کرتے ہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اقدس خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی میں انہوں نے جو جہاد کیا ہے، اس جہاد میں ان کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار لگا وہ غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو اس سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام کہاں سے ملاتے ہو تم؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام اسی لیے بلند ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے مقام تک کوئی بھی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بات کس لیے حاصل ہوئی؟ صحبت سے۔ تو صحبت سے زیادہ نافع مند کوئی چیز نہیں۔ جس نے کوئی دولت پائی صحبت ہی کی بدولت پائی۔ اس لیے شیخ فرماتے ہیں ایک اصول کے طور پر، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کس شخص کی صحبت مفید ہے اور کس کی نقصان دہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں جس شخص کا حال تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ابھارے اس کی ہم نشینی نہ اختیار کر۔ اور حال سے مراد یہ ہے کہ تمام حالات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں اور دنیا کی طرف ان کی نگاہ نہ ہو، تو ظاہر ہے جو ایسے مشائخ ہوں گے تو ان کا حال آدمی کو اللہ کی طرف ابھارے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور جس کا کلام اللہ تعالیٰ کے سچے راستے کی طرف رہنمائی کرے، یعنی اس کے کلام میں ایسی تاثیر ہو کہ اس کو سن کر آدمی کا دل اللہ کی طرف کھنچنے لگے، تو وہ شخص قابل صحبت ہے۔ یعنی اس کی صحبت اختیار کرو کہ جس کی باتیں تمہیں اللہ کی طرف کھینچنے لگیں، اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں، اگرچہ بظاہر عابد زاہد ہو، اس کی صحبت فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ارشاد اس باب کا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو دین کے اعتبار سے تم سے اعلیٰ ہوں، اور ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھو کہ جو دین کے اعتبار سے تم سے کمتر ہوں، پیچھے ہوں۔ اس لیے کہ جب تم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو دین کے اعتبار سے تم سے اعلیٰ ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں اپنے نفس کے عیوب نظر آئیں گے اور اپنے نفس کی حقارت پیدا ہوگی اور اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوگا، اور یہی اصل مقصود ہے کہ آدمی کے اندر تواضع، عاجزی، فروتنی پیدا ہو۔ اور اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے کہ جو تم سے دین میں کمتر ہیں تو پھر تمہارے اندر عجب پیدا ہوگا کہ میں ان سے اچھا ہوں، یہ سمجھو گے کہ میں ان سے اچھا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نمازی نہیں پڑھتا تو اس کے پاس تم بیٹھو گے تو تمہارے دل میں آئے گا میں تو نمازی ہوں، میں تو متقی ہوں، میں تو نیک ہوں۔ اس کے برخلاف ایک آدمی ہے جو صلاۃ التسبیح کی پابندی کرتا ہے، تم اس کو دیکھتے ہو کہ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، تو اس کے پاس بیٹھو گے تمہارے دل میں آئے گا کہ اللہ نے اس کو کیا توفیق دی ہے، کیا اللہ کا فضل ہے اس کے حال پر کہ اس کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے اور میں اس سے محروم ہوں۔ تو اپنے دل کی حقارت، اپنے نفس کی حقارت آئے گی، اور یہی اللہ کو سب سے محبوب ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے حقیر، کمتر سمجھے۔ فرماتے ہیں مومن کو لازم ہے کہ جو شخص دین میں اس سے بہتر ہو اس کے پاس اٹھے بیٹھے، اور اس کے پاس رہ کر، اس لیے کہ اس کے پاس رہ کر اپنے عیوب پر نگاہ ہوگی اور اپنی اصلاح کی فکر ہوگی، اور اگر اپنے سے بدتر کی صحبت اختیار کی تو اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ باوجود یہ کہ وہ خود
آدمی کم ہے دین کے اعتبار سے، لیکن جو اس سے بھی کم ہوگا تو اس کی صحبت میں اپنے آپ اچھا معلوم ہوگا، اور ضرور یہ بات دل میں پیدا ہوگی کہ اس سے تو میں اچھا ہوں. یعنی اگرچہ اپنے عیوب اس کے نگاہ میں ہوں گے، لیکن جو دوسرا اور عیوب میں مبتلا ہوگا تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اس سے تو میں اچھا ہوں. اور اس صورت میں نفس کے عیوب ظاہر نہیں ہوں گے، اور آدمی عجب یعنی خود پسندی میں مبتلا ہوگا، اور اپنی حالت کو اچھا سمجھنے لگے گا اور اپنے آپ سے راضی ہوگا، اور یہ اللہ کو پسند نہیں. اس کے بعد جو اس باب کا تیسرا ارشاد ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقت میں جو دوست بنانے کے لائق ہے اور جس کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے، جس کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے، وہ شخص ہے، وہ ذات ہے کہ جو تمہاری عیوب دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں نہ چھوڑے، اور ایسی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے بھی دوستی کر لیں، اگر اس کو ہمارے عیوب نظر آ جاتے ہیں تو وہ ہم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ تو جو ہے صحیح نہیں ہے، اس سے تو پیچھے رہنا چاہیے. لیکن حقیقی سچا دوست اور ہم نشین وہ ہے کہ جس کو جتنے بھی عیوب نظر آ جائیں دوست کے، وہ اس دوست کو نہ چھوڑے. وہ حقیقت میں دوست بنانے کے لائق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ صفات عطا فرما دیتے ہیں. انبیاء کرام، اولیاء اعظام، جو خاص اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ صفات عطا فرما دیتے ہیں کہ مخلوق کے عیوب ان کو نظر آتے ہیں، لیکن وہ ان کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ مخلوق کے ساتھ تعلق ان کا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. حضرت شیخ جامی رحمہ اللہ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ اپنے گھر سے چلے مرشد کی تلاش میں، تو ایک جگہ پر حضرت شیخ ان کے جو بعد میں مرشد بنے وہ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس لوگوں کا مجمع تھا. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہاں، ان کا نام حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تھا. تو ان کے پاس لوگوں کا مجمع تھا، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ لوگوں کا مجمع جن کے پاس ہوئی تو دنیا دار معلوم ہوتے ہیں. تو وہیں سے واپس ہو گئے. تو اور اپنے دل میں انہوں نے ایک شعر کا ایک مصرع کہا کہ نہ مرد دانست کے دنیا دوست دارت. مرد یعنی اولیاء اللہ میں سے وہ نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھے. گھر آگے رات کو سوئے، خواب میں دیکھا کہ شیخ فرما رہے ہیں اگر دارت برائے دوست دارت. یعنی اسی شعر کا دوسرا مصرع انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ دوستی رکھے تو دوست کے لیے رکھے، یعنی اللہ کے لیے. یعنی انہوں نے تو یہ کہا کہ نہ مرد آنس کے دنیا دوست دارت. مرد وہ نہیں ہے، اولیاء اللہ میں سے وہ نہیں ہے کہ جو دنیا سے دوستی رکھے. انہوں نے دوسرا مصرع کہہ دیا اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دوستی لوگوں سے رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، تو وہ حقیقت میں اولیاء اللہ میں سے ہے. تو پھر ان کو سمجھ میں آئی بات کہ یہ تو اللہ والوں کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے لیے آتے ہیں، اس لیے وہ پھر ان کی خدمت میں آئے اور آ کر بیعت ہوئے. تو اللہ والوں کا تعلق لوگوں سے چونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ان کو اگر لوگوں کے عیوب نظر بھی آتے ہیں تو پھر بھی وہ ان کو نہیں چھوڑتے. فرماتے ہیں کہ مخلوق کی یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو دوسرے کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیتا ہے، اور دل میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالی شانو ہر وقت بندوں کے لاکھوں عیب دیکھتے ہیں مگر بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتے. لہذا سچا ہم نشین وہی ہے جو عیب جان کر بھی ساتھ نہ چھوڑے، اور وہ حق تعالی ہی کی ذات پاک ہے. مخلوق کو باوجود اس کے کہ تمام عیوب معلوم نہیں ہے، مگر اس پر بھی کوئی عیب دیکھ کر یا صرف اپنے گمان ہی سے تعلقات توڑ دیتے ہیں. ہاں، جو حضرات اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اخلاق ان کے اندر موجود ہیں، ان کی کیفیت بھی یہی ہے کہ بڑے سے بڑا عیب دیکھنے پر بھی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور تعلق نہیں چھوڑتے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی کو چاہیے کہ بس اپنے مولا یا مولا والوں سے تعلق رکھے اور دوسرے لوگوں سے تعلق نہ رکھے. اور اس باب کا آخری ارشاد یہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بہتر دوست وہ ہے
کہ جو تم سے دوستی رکھے لیکن اس کی کوئی اپنی غرض نہ ہو، جو تمہارے فائدے کو چاہے لیکن اپنی کسی غرض کے لیے نہیں، بغیر کسی غرض کے وہ تمہارے فائدے کو چاہے، اس کی دوستی بے غرض بے لوث ہو، اور وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی ہے یا اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو یہ صفت حاصل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں سب سے بہتر ساتھی تیرا وہ ہے جو تیرے فائدے کو چاہے اور اس سے اس کی اپنی کوئی ذاتی غرض نہ ہو، اور کسی ذاتی غرض کی اس کو تجھ سے امید نہ ہو۔ اور یہ شان بھی حق تعالی شانوں کی ہے یا حضرات اہل اللہ کی، دوسرے لوگوں کے، کہ وہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے بلکہ دشمنوں کے بھی فائدے چاہتے ہیں، اور اپنے لیے کسی فائدے کی ان کو امید نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے دل سے اپنی اغراض نفسانی بالکل نکل جاتی ہیں۔ ان حضرات کا تعلق جس کے ساتھ ہوگا اللہ کے لیے ہوگا، لہٰذا عقل مند کو لازم ہے کہ اپنے مولا سے اور حضرات اہل اللہ کے دامن سے لگا رہے، اور دوسرے ساتھیوں اور دوستوں کو چھوڑے کہ سب کی دوستی اغراض پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔